بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان سعیکم لشتى فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں پیدا کیا اور مختلف ضروریات اس کے ساتھ لگا دیں۔ بے شمار ضروریات میں اہم ترین ضرورتیں روٹی، کپڑا اور مکان شمار کی جاتی۔ ان بنیادی تین ضرورتوں کے علاوہ اس کے ساتھ مختلف قسم کی ضروریات لگی ہوئی۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو پابند بناتا ہے کہ وہ ان تمام ضرورتوں کو پورا کرے، لیکن حلال طریقے پر پورا کرے۔ ان تمام ضرورتوں کو حلال طریقے پر پورا کرنے کی شرط لگا دی مذہب اسلام میں۔ حلال راستے سے ہٹ کر کسی بھی ناجائز اور حرام طریقے پر جانے اور اس سے اپنی ضرورت کی تکمیل کرنے سے روکا گیا ہے، بلکہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اس قابل بناؤ کہ اپنی ضروریات حلال طریقے پر پورے کر لو، اور جن کے حقوق تمہارے اوپر لازم ہیں ان کے حقوق بھی ادا کرو، اور ان سے ہٹ کر اجنبیوں کے لیے بھی تمہاری کمائیوں میں اور تمہارے مالوں میں ان کا حصہ بھی تم نکالو۔ اور تمہاری طرف سے بہت سارے وہ لوگ جو محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کے لیے بھی کچھ تمہاری طرف سے تعاون کا معاملہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے پڑھنے اور ماننے والوں کے لیے جگہ جگہ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی خبر گیری کا حکم دیا ہے، بہت ساری جگہوں پر۔ اور یتیموں، بیواؤں، ضرورت مندوں کی خبر گیری نہ کرنے والوں کے لیے وعیدیں بھی آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازل ہونے والی سورہ ضحیٰ کی آیتوں میں اللہ نے حکم فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والوں کو، سائلین کو نہ جھڑکو۔ تمہارے پاس کوئی سائل آئے، کوئی مانگنے والا آئے، اپنی حیثیت کے مطابق جو تم مدد کر سکتے ہو کرو، اور اگر نہیں ہے حیثیت، مدد نہیں کر سکتے تو جھڑکو نہیں۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی،
مدد کرنے کے بعد تکلیف پہنچانے سے بہتر یہ ہے کہ مدد نہ کرو، لوٹا دو، لیکن لوٹانا معروف طریقے پر ہو، اچھے طریقے پر۔ یہ لوٹانا بھی جھڑک کر لوٹانے سے منع کیا، قول معروف طریقے پر اچھے سلوک کے ساتھ لوٹانے کا حکم دیا ہے۔ ان ساری تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ مذہب اسلام میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کو مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی تربیت اسی پر فرمائی۔ کسی کو کسی پر بوجھ بننے سے روکا گیا، تمہاری ذات سے فائدہ اٹھاؤ، کسی پر بوجھ نہ بنو۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے سوال فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضرورت پوری فرما دی۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ وہ حاضر ہوئے اور پھر سوال فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو ان کی عادت پڑتی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بھئی تمہارے پاس کیا ہے؟ انہوں نے ایک پیالے کا ذکر کیا کہ میرے پاس ایک پیالہ رکھا ہے، ایک آدھ اور چیز کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی نے حکم فرمایا کہ جاؤ یہ پیالہ بازار میں بیچ کے آؤ۔ وہ گئے، انہوں نے پیالہ بیچا، 2-4 درہم میں بکا، وہ لے آئے رقم۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدھی رقم کا 1-2 درہم تھے، اس سے آٹا خریدو، گھر میں پہنچاؤ، اور باقی آدھی رقم کا ایک کلہاڑا لے آؤ، بازار جاؤ کلہاڑا لے آؤ۔ وہ گئے اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق گھر میں کچھ کھانے کا سامان پہنچایا اور بازار گئے، کلہاڑا لے آئے۔ اور وہ کلہاڑا جو ہے وہ اس میں ایک لکڑی لگتی ہے، وہ دونوں الگ الگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی سے وہ دونوں الگ الگ چیزیں لی اور اس کلہاڑے میں وہ لکڑی اپنے دستے مبارک سے لگائی، اور لگا کر کے اس کو پورا کلہاڑا بنایا اور ان کے حوالے کیا کہ جنگل جاؤ اور جنگل سے لکڑیاں کاٹو، بازار میں لا کر کے فروخت کرو، اور 15 دنوں تک مجھے اپنا چہرہ نہ دکھانا۔ وہ گئے، 15 دن بعد پھر حاضر ہوئے تو ان کے چہرے پر خوشی کے آثار تھے۔ اللہ کے نبی نے ان سے خیریت دریافت کی تو فرمایا کہ آپ کے حکم کے مطابق جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور بازار میں لا کر کے فروخت کرتا، یہی کام کرتا رہا، گھر میں کھانے پینے کا سامان بھی ہو گیا، میری ضروریات بھی پوری ہو گئیں، اور میرے پاس کچھ بچت بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کام سے یہ کام بہتر ہے جو مانگا کرتے تھے، ہاتھ پھیلایا کرتے تھے، اس سے کہیں زیادہ بہتر تو یہ ہے کہ تم جنگل جاؤ، لکڑیاں کاٹو، بازار لے آؤ، فروخت کرو۔ یہ محنت کی کمائی ہے، یہ پسینے کی کمائی ہے، یہ خالص حلال کمائی۔ صحابہ اکرام کی تربیت اس پر فرمائی، وہ فاقے کر جاتے۔ آپ نے واقعات سنے ہوں گے، وہ اپنے پورے گھرانے کو فاقے میں ضرور رکھتے، لیکن دستے سوال دراز نہیں کرتے، ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ وہ خود بھوکے رہنے کو ترجیح دیتے، اوروں کو کھلانے کا میں انہیں لطف ملتا۔ واقعات بھرے پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اسلام کے پیروکاروں کو مدد کرنے پر ابھارا ہے، بوجھ بننے پر نہیں۔ یہ آج کا معاشرہ عجیب و غریب ہو گیا، حالات اتنے سنگین ہیں،
حالات اتنے خراب ہیں، نوجوان بچے ہیں، ماں باپ کے بڑھاپے کا، ان کی ضرورتوں کا احساس نوجوان بچوں میں نہیں، لاپرواہی میں، غفلت میں، بیکاری میں اپنے اوقات گزارنے کے لیے تیار ہیں اور محنت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس واقعے سے اللہ کے نبی نے یہ پیغام دیا کہ اگر مزدوری کرنا پڑے، کلی بننا پڑے، بس سٹینڈ میں، ریلوے اسٹیشن میں لوگوں کا سامان اٹھا کر کے اگر تمہیں 4 پیسے کمانے کا موقع ملے تو اس کو بھی کرو، یہ ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے، یہ کسی پر بوجھ بننے سے بہتر ہے۔ آج کا معاشرہ بہت بڑی تعداد میں نوجوان بیکاری میں ہیں، اور اس سے زیادہ افسوس کی بات کہ وہ جو دنیا دار کمانے والے مسلم نوجوان ہیں، جن کے اندر دینی تعلیمات کا کوئی عنصر موجود نہیں، ان کے پاس پیسہ ہونے کے باوجود وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کا خیال کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ صورتحال تو اس سے زیادہ خراب۔ احساس کرو، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام جیسا مذہب عطا فرمایا اور اپنے لاڈلے نبی کی امت میں پیدا فرمایا اور تعلیمات کا ذخیرہ محفوظ فرما دیا، تو ہمیں اپنی زندگی کو ایسے سجانا اور سنوارنا چاہیے کہ ہم جن کے حقوق ہمارے اوپر لازم ہیں ان کو ادا کرتے ہوئے قرآن و حدیث میں جن اجنبیوں کے لیے، مسافروں کے لیے مددگار بننے کی ترغیب دی ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی ہم ڈالیں۔ قرآن مجید کا وہ واقعہ، مشہور واقعہ، جس واقعے کے بعد ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ۔ اللہ کے نبی کے دربار میں ایک مہمان آئے، اجنبی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں معلوم کیا کہ میزبانی کے لیے کچھ ہے، تو جواب ملا کہ کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کہ یہ مہمان ہیں، ان کی میزبانی کے لیے کوئی تیار ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا میں ان کی میزبانی کروں گا، اور مہمان کو گھر لے آئے، اپنی بیوی سے پوچھا ان کی میزبانی کے لیے کچھ ہے؟ تو بیوی نے کہا تھوڑا سا ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے کافی ہوگا، ہمارے لیے تو ویسے بھی فاقہ ہے۔ تو شوہر نے بیوی کو سمجھایا کہ آج بچوں کو بہلا کے سلا دو، جو ہے وہ ہم مہمان کو کھلا دیں گے، اور جو کچھ ہے وہ مہمان کے آگے کر دینا۔ اس زمانے میں بجلی تو تھی نہیں، تو وہ روشنی کا نظام جو تھا وہ لیمپ وغیرہ کے ذریعے تھا، اور بیوی کو کہا کہ جب کھانا رکھ دینا تو روشنی درست کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا، اور جب وہ روشنی چلی جائے گی تو کھانا مہمان کے آگے کر دوں گا، اور میں بھی کھانے کی ایکٹنگ کروں گا، میں یوں کروں گا کہ مہمان کو لگے کہ میں بھی کھا رہا ہوں۔ اس طریق پر مہمان کھانا کھا لیں گے اور ہم سب آج فاقہ کر لیں گے۔ اور ایسا ہی کیا گیا، اور دوسرے دن جب وہ اللہ کے نبی کے دربار میں وہ میزبان آئے تو ان کے آنے سے پہلے یہ آیت نازل ہوئی تھی، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر بن آنے کے باوجود ایثار و قربانی کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ ہم خود بھوکے رہ کر کے دوسروں کو سیراب کرنا، یہ ہمارا شیوا ہے، ہمارا شعار ہے۔ اور آج ایک بڑا طبقہ، بچے ماں باپ پر بوجھ، شوہر بیوی پر بوجھ، سسرال پر بوجھ، یہ صورتحال بہت سنگین ہے، اس سے اپنے آپ کو نکالنے کی ضرورت ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاقت دی، قوت دی، اور کوئی کام محنت و مزدوری کا حلال کمائی کے لیے کوئی بھی کام، اللہ یہ کہ جن چیزوں کو حرام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر رکھا ہے ان حرام کاموں سے ہٹ کر کوئی بھی کام چھوٹا نہیں ہوتا۔ حلال روزی کی تلاش میں حلال راستوں میں کیا جانے والا کوئی بھی کام شریعت میں اس کی بڑی اہمیت ہے، ہمیں اس کو ترجیح دینا ہے۔ ہاتھ کے پھیلانے سے، لوگوں پر بوجھ بننے سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور عمل کرنے اور اپنی جانب سے دو چار گھروں کو لے کر کے چلنے کی طاقت پیدا کر لینے کی ہمارے اندر اللہ توفیق عطا فرمائے اور اسی کے مطابق زندگی ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔